بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کی وصیت۔ سن 7 ہجری کے ماہ محرم کی پہلی تاریخ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہان عالم کے نام دعوتی خطوط مبارک اپنے سفیروں کے ہاتھ روانہ فرمائے۔ جو سفیر جس قوم کے پاس بھیجا گیا وہ وہاں کی زبان جانتا تھا تاکہ تبلیغ بخوبی کر سکے۔ اسہم بن ابجر بادشاہ حبش المقلب یا بنجاشی کے پاس عمرہ بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لے کر گئے۔ یہ بادشاہ عیسائی تھا۔ نجاشی اس فرمان مبارک پر مسلمان ہو گیا۔ منظر بن ساوی شاہ بحرین تھا۔ شہنشاہ فارس کا خراج گزار تھا۔ علا حفرمی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پاس نامہ مبارک لے کر گئے تھے۔ یہ مسلمان ہو گیا اور اس کی رعایا کا اکثر حصہ بھی مسلمان ہوا۔ اس نے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لکھا تھا کہ بعض لوگوں نے تو اسلام کو ازحد پسند کیا، بعض نے کراہت کا اظہار کیا، بعض نے مخالفت کی ہے۔ میرے علاقے میں یہودی اور مجوسی بہت ہیں، ان کے لیے جو ارشاد ہو کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، جو نصیحت کرتا ہے وہ اپنے لیے، اور جو یہودیت یا مجوسیت پر قائم رہے وہ جزیہ یعنی خراج دیا کرے۔ جعفر و عبد فرزندان جلندی ملک امان کے نام عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بدستِ خط بھیجا گیا اور دونوں بھائی مسلمان ہو گئے اور رعایا کا اکثر حصہ بھی اسلام لے آیا۔ منظر بن حارث بن ابو شمر دمشق کا حاکم اور شام کا گورنر تھا۔ شجاع بن وہب الاسدی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پاس بطور سفارت بھیجے گئے۔ یہ خط پڑھ کر بہت بگڑا، کہا میں خود مدینے پر حملہ کروں گا۔ بالآخر سفیر کو باعزاز رخصت کیا مگر مسلمان نہ ہوا۔ حوزہ بن علی حاکم یمامہ عیسائی المذہب تھا۔ سلید بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نامہ مبارک اس کے پاس لے گئے۔ اس نے کہا کہ اگر اسلام پر میری آدھی حکومت تسلیم کر لی جائے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ حوزہ اس جواب سے تھوڑے دنوں بعد ہلاک ہو گیا۔ جری بن متا المقلب بمقوقس شاہ اسکندریہ مصر عیسائی المذہب تھا۔ حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پاس سفیر ہو کے گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط کے آخر میں تحریر فریاد کیا تھا کہ اگر تم نے اسلام سے انکار کیا تو تمام مصریوں کے مسلمان نہ ہونے کا گناہ تمہاری گردن پر ہوگا۔ مقوقس نے کہا ان میں تو نبوت ہی کی علامت پائی جاتی ہے، بہرحال میں اس نبی کے بارے میں غور کروں گا۔ پھر حضور کے خط کو ہاتھی کے دانت کے ڈبے میں رکھوا کر مہر لگا کر خزانے میں رکھوا دیا۔ حضور کے لیے تحائف بھیجے اور خط کے جواب میں یہ لکھا کہ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ ایک نبی کا ظہور باقی ہے، مگر میں یہ سمجھتا رہا کہ وہ رسول ملک شام میں ہوں گے۔ ہرکل شاہ قسطنطنیہ یا روما کی مشرقی شاخ سلطنت کا نامور شہنشاہ عیسائی المذہب تھا۔ حضرت وحیہ بن قلفیہ کلمی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پاس نامہ مبارک لے کر گئے تھے۔ یہ بادشاہ سے بیت المقدس کے مقام پر ملے۔ ہرکل نے سفیر کے اعزاز میں بڑا شاندار دربار کیا اور سفیر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بہت سی باتیں دریافت کرتا رہا۔ اس نے کہا وہ ایک روز اس جگہ کا جہاں میں بیٹھا ہوں شام و بیت المقدس کا ضرور مالک ہو جائے گا۔ کاش میں ان کی خدمت میں پہنچ سکتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں دھویا کرتا۔ خسرو پرویز کسرا ایران
نصف مشرقی دنیا کا شہنشاہ تھا، زر تشتی مذہب رکھتا تھا۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پاس نامہ مبارک لے کر گئے تھے۔ خسرو نے خط غصے سے چاک کر ڈالا اور زبان سے کہا کہ میری رعایا کا ادنا شخص مجھ کو خط لکھتا ہے اور اپنا نام میرے نام سے پہلے تحریر کرتا ہے، اور اپنے یمن کے گورنر بازان کو لکھا کہ اس شخص کے پاس جس نے جزاز میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے اپنے 2 قوی اور بہادر آدمیوں کو بھجوا، انہیں حکم دے کہ اسے پکڑ لائیں اور میرے سامنے پیش کریں۔ حسب حکم بازان نے اپنے 2 بہترین آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روانہ کیے اور ان دونوں کے ہاتھ آپ کو ایک خط بھی بھیجا جس میں اس نے لکھا کہ آپ بلا تاخیر ان کے ساتھ کسرا کے سامنے پیش ہونے کے لیے چلے جائیں۔ اس نے ان دونوں سے یہ بھی کہا کہ وہ نبی کے حالات سے مکمل آگاہی حاصل کر کے اس کو آگاہ کریں۔ وہ دونوں مدینہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے اور بازان کا خط آپ کے حوالے کیا۔ آپ نے فرمایا کہ آج تو تم لوگ اپنی قیامگاہ پر واپس جاؤ، کل پھر آنا۔ جب دوسرے دن وہ دونوں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو آپ نے جواب دیا کہ آج کے بعد تم کسرا سے نہیں مل سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے شیرویہ کو فلاں مہینے کی فلاں رات اس کے اوپر مسلط کر کے اسے ہلاک کر دیا ہے۔ یہ سنا تو ان کے چہروں پر دہشت و حیرانی کے آثار ظاہر ہوئے اور وہ ٹکٹکی باندھ کر آپ کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر وہ دونوں آپ سے رخصت ہو کر بازان کے پاس پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی خبر سے اس کو مطلع کیا۔ بازان نے کہا کہ اگر محمد کی یہ بات درست ہے تو وہ یقیناً اللہ کے نبی ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو سوچوں گا کہ مجھے ان کے ساتھ کیا رویہ اپنانا چاہیے۔ پھر اس کے چند ہی روز بعد شیرویہ کا خط بازان کے پاس پہنچا جس میں اس نے لکھا تھا کہ میں نے کسرا کو قتل کر دیا۔ بازان نے اس خط کو پڑھتے ہی ایک طرف پھینک کر اپنے دخول اسلام کا اعلان کر دیا اور اس کے ساتھ یمن میں رہنے والے سارے ایرانیوں نے اسلام قبول کیا۔ اس طرح سے اسلام کا اثر ایک طرف یمن، بحرین، یمامہ، عمان اور دوسری طرف عراق و شام کی حدود تک وسیع ہو گیا۔ یہ عرب کے وہ صوبے ہیں جہاں اسلام سے پہلے عربوں کی بڑی بڑی حکومتیں قائم تھیں، اور اس وقت بھی وہ روم و فارس دنیا کی 2 عظیم الشان طاقتوں کے زیر سایہ تھیں۔ تاہم اسلام بغیر تلوار کی زور کے صلہ و دامن کے سائے میں اپنی آواز بلند کرتا چلا گیا اور ہر گوشے سے لبیک کی صدائیں خود بخود آنے لگیں۔ سبحان اللہ۔